الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز اللہ رب العزت نے لوگوں کی غفلت سے فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگوں کا حساب کتاب بھی قریب ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑھ کر میری اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں۔ اے محبوب ان کو فرما دو کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر کہی جانے والی بات کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا اے محبوب مکرم ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی وحی بھیجی تھی، اور اے لوگوں اگر تمہیں کسی چیز کا پوچھنا ہے تو ذکر والوں سے پوچھو۔ اہل الذکر ان علماء کو کہتے ہیں کہ جن کے دل ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 سے اللہ رب العزت نے ان بستیوں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام آیا، لیکن ان بستیوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو نظر انداز کیا۔ جب نظر انداز کیا تو ان کے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے یوں عذاب آیا کہ ان کی حیثیت ختم ہو کے رہ گئی۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل میں سے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اس زمین و آسمان میں اگر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ جیسے ایک گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے، اگر ایک ڈرائیور ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے گاڑی کو لے کے جائے گا۔ اگر 2 ڈرائیور ہو جائیں تو ایک بریک لگانا چاہے گا، دوسرا ریس دینا چاہے گا، ایک بائیں طرف مڑنا چاہے گا، دوسرا دائیں طرف مڑنا چاہے گا، تو نتیجہ گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی رب نے فرمایا یہ جو کائنات سلامت ہے اس کا سلامت ہونا ایک رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی ذات پر دلیل ہے۔ اور جب کفار کے پاس قیامت کی بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے بطور مذاق کہتے ہیں کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جب قائم ہوگی تو اچانک آئے گی اور تمہیں اس وقت توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی نا وَنَادَى الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم اس دن ترازو عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر رب نے فرمایا اس کو کیا حرم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن بابرکت ہے۔ رکوع نمبر 5 سے اللہ رب تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر شروع فرمانا ہے کہ کس طرح کس کس امت کے پاس کون سے نبی آئے اور اس نبی نے کیسے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، پھر قوم نے کیسے نافرمانی کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو تم بت بنا کے بیٹھے ہو یہ بت کیا ہیں، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابراہیم ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ان کی عبادت کی تھی۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے باپ دادا گمراہی پر تھے تو کیا تم بھی گمراہی پر قائم رہو گے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم حق کی بات کر رہے ہو یا کوئی تماشے والی بات کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ، میں تماشے کی بات نہیں کر رہا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اس زمین و آسمان نے بھی پیدا کیا ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے خدا تھے ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو ان کے بت خانے میں آئے اور بت خانے میں آ کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا کلہاڑے کے ساتھ، اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جب قوم میلے سے واپس اپنے بت خانے میں آئی اور دیکھا کہ ہمارے سارے خداؤں کے کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، کسی کی لات ٹوٹی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا؟ تو ایک نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، بس ہمارے خداؤں کا وہی دشمن ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے بطور استہزاء یہ جملہ بولا بل فعلہ کبیرہم، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو ایک طرح سے احساس جتلایا جا رہا تھا کہ تم جن خداؤں کے قائل ہو ان خداؤں میں جو سب سے بڑا خدا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے کیا تو تم کیا کہتے ہو؟ تو قوم نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو سنو، اگر یہ بت کچھ نہیں کر سکتے اور تو تمہارے چھوٹے خدا ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو تم کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو سمجھتے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ جب آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا یا نار کونی باردً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ایسی ہونا کہ تمہاری ٹھنڈک کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما کے کیا چیز واضح کی کہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام تبلیغ کرنا ہے، انہیں نقصان نہیں ہوتا، ان کو تو رب بچا لیتا ہے، البتہ جو ہدایت دیکھ کر بھی اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ پھر اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم نہ مانی تو اللہ نے انہیں بچا لیا، لیکن ان کی ساری قوم عذاب میں غرق ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ ہوائیں ان کی تابع تھی، ان کا تحت ہوا پہ اڑتا تھا، اور جناب داؤد علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ ان کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ ہاتھ سے پکڑ کر لوہے کو جس طرف چاہتے جیسا چاہتے پھیر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تو حفاظت کی، لیکن جنہوں نے نبیوں کو نہ مانا ان کو تباہ کر دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہر آزمائش سے بچایا، لیکن ان کا انکار کرنے والے وہ آزمائشوں سے نہ بچ سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالنون کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت ذوالکفل ان سب انبیاء کا ذکر کیا، کہا کہ لوگوں میرے انبیاء دنیا میں آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تو جنہوں نے ان کی بات پہ توجہ کی، عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہ کیا وہ ناکام ہو گئے۔ اور رکوع نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اے لوگوں سن لو، جو بھی مسلمان نیک عمل کرے گا میں کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، کسی کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کا بھی میں اس کو صلہ عطا فرماؤں گا۔ رکوع نمبر 8 سے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں سب سے پہلے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قبروں میں دفنا دیے جاتے ہیں چند دن کے بعد ہمارا وجود مٹی بن جاتا ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں، کیڑے گوشت کھا لیتے ہیں،
تو قیامت والے دن ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے گوشت پہنائے گا؟ کیا ہمارے جسم پہ دوبارہ گوشت آ جائے گا، ہمارا وجود دوبارہ بن جائے گا؟ یا جن لوگوں کو یہ درندے کھا لیتے ہیں یا جن کا جسم دھماکوں میں اڑ جاتا ہے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟ رب نے فرمایا کہ خلقناکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پانی کا قطرہ، ثم من آلہ کا، نطفے کے بعد آلہ کا جمع ہوا گوشت خون، ثم من مدغہ، پھر اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے سے میں نے تم انسان کو بنایا۔ جب تم پیدا ہوئے تو کسی کو جوانی میں موت دے دی، کسی کو میں نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچایا، اور اس عمر کو پہنچا کہ جہاں اس کو سب کچھ یاد ہونے کے باوجود کچھ بھی یاد نہ رہا، یعنی کہ یہ کیفیت آ گئی۔ تو ذرا اپنی اس تخلیق کے مراحل پر غور کر لو کہ جس رب نے تمہیں پانی کے قطرے سے اتنا وجود بخش دیا ہے، وہ رب تمہیں قبر کے اندر سے بھی دوبارہ وجود بخشے گا اور تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جاؤ گے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حج کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ نے ان کو فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے میرے پیارے خلیل میرے گھر کو صاف کرو، کیونکہ یہاں پر لوگوں نے طواف کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، اور پھر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں جب حج کی آواز دوں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تھوڑا دور جائے گی تو میں کیسے آواز دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل، آپ آواز دیں، آواز دینا آپ کا کام ہے، ہر ایک کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج کے لیے آؤ۔ تو جو اس وقت دنیا میں تھا سب کے کانوں میں اللہ نے یہ آواز پہنچائی، حتیٰ کہ جو لوگ عالم ارواح میں تھے یا ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی آواز گئی۔ تو جس نے وہ آواز سن کے لبیک کہہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی سعادت عطا فرما دی۔ رکوع نمبر 12 کے اندر رب ذوالجلال نے قربانی کے حوالے سے ایک فلسفہ بیان فرمایا کہ لوگ حج پہ قربانی کرتے ہیں یا بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں، خدا نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو قربانی کے جانور کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں اور خون کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا تقوی دیکھنا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کون کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اے محمد ہم آپ کو نہیں مانتے، جو رب سے عذاب لانا ہے لے کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، عذاب کے مطالبے پورے کرنا نہیں۔ رب جب چاہے گا ان پر عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں؟ آپ کا وجود ان کے درمیان ہے، جس بستی پہ جس خطۂ زمین پہ آپ کا وجود ہو میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور آخری بات آج کی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جسے جتنی اذیت دی ہو اسے اس سے زیادہ بدلہ لینا جائز نہیں، اگر اس نے بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا لے جتنی اس کو اذیت دی گئی، لیکن اگر وہ اس کو بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔